اور اللہ تعالیٰ نے اپنے روزے دار بندوں کو رمضان المبارک میں 5 ایسی نعمتیں اور خصوصیتیں عطا فرماتے ہیں جو اس سے پہلی امت کے لوگوں کے حصے میں وہ خوبیاں اور نعمتیں نہیں آئی۔ یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ پروردگار عالم روزے کی برکت سے یہ 5 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزہ رہنے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر جو بو پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اور عام طور پر 4-5 بجے عصر کے وقت اس کے منہ کے اندر ایک بو پیدا ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ بو قابل نفرت ہوا کرتی ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کی خاطر بھوکا رہا ہے، اللہ کی خاطر پیاسا رہا ہے، اللہ کو یہ بو اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور دوسری جو نعمت اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے، وَتُسْتَغْفَرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ اس روزے دار کے لیے سمندر کی تاریکیوں میں تہ میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کیا کرتی ہیں۔ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی نگاہ میں اتنے محبوب بن جاتے ہیں کہ سمندر کی تاریکیوں میں رہنے والی مچھلیاں ہمارے لیے استغفار کیا کرتی ہیں حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم روزے دار کے لیے ہر دن جنت کو مزین کرتے ہیں۔ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ہر دن اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں۔ گویا جنت بزبان حال یہ سوال کرتی ہے کہ مولا کریم آپ مجھے کیوں سجا رہے ہیں، مجھے آراستہ اور پیراستہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پروردگار عالم جنت کو جواب دیتے ہیں کہ یہ جنت میرے نیک بندے، میرے روزے دار بندے دنیا کی مصیبتوں اور دنیا کی جھنجھٹوں کو اپنے سروں سے اتار کر تیرے پاس آنے والے ہیں۔ گویا جنت خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، روزے دار بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اور پروردگار عالم نے جنت کو ایسے روزے داروں کے اکرام کے لیے سجایا ہے۔ اور چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ روزے دار کو یہ عطا کرتے ہیں، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے روزے دار بندے یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، یہ شیطان انہیں بہکانے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ پھر بھی بعض بندے روزے میں گناہ کیوں کرتے ہیں، رمضان میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی 11 مہینے شیطان نے جو محنت کی ہوتی ہے یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، ورنہ آپ کسی سے بھی پوچھیں کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، رمضان میں اس کا گناہ کم ہو جاتا ہے، گناہ کے جذبات کم ہو جاتے ہیں، اور گناہ کی طرف بندے اس طرح مائل نہیں ہوتے جس طرح غیر رمضان میں مائل ہوا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت عطا کی جاتی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ شیطان 11 مہینے محنت کر کے جو اپنے چیلوں کو تیار کیا رہتا ہے، وہ چیلے انسانی شکل میں شیطان کا کام رمضان میں کیا کرتے ہیں اور بندوں کو خیر کے کاموں سے بہکاتے ہیں۔ 5ویں نعمت جو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں وہ یہ عطا فرماتے ہیں وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو پروردگار عالم سارے روزے داروں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آخری رات شب قدر ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ کام مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ مزدوری بخشش کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ بندے نے روزہ رکھا، تراویح کی نماز ادا کی، تلاوت قرآن کیا، رمضان المبارک کا احترام کیا ہے، اب جب آخری رات آ گئی ہے تو پروردگار عالم اپنے ایسے نیک بندوں کو انعام دے دیتے ہیں، ان کی محنتوں کا بدلہ دے دیتے ہیں اور اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری